اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 12ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ سنیں گے۔ بالکل آغاز میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کا رزق ہم نے اپنے ذمے لیا ہے۔ زمین میں جہاں انہوں نے رہنا ہے ان کا مکان، اور جہاں دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے قبر، یہ سب کا سب ہمارے علم میں ہے۔ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے اس کے لیے دن رات ہم کوشاں ہیں، اور جو کام اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری مان کر چلنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں اس کام کے بجا لانے کی بھی توفیق بخشے جو اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے۔ اسی پہلے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کا یہ مزاج ہے کہ جب ہم اس کو اپنی کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر وہ نعمت اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اذا ان اذقناہ نعماء بعد ضراء مستہ لیقولن ذہب السیئات عنی انہ لفرح فخور، پھر جب ہم اس آزمائش کے بعد دوبارہ اس کو نعمت میسر کرتے ہیں تو کہتا پھرتا ہے کہ دیکھیے یہ ساری سختیاں مجھ سے دور ہو گئی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمارا شکر ادا کرنے والا بنتا، الٹا اکڑنے لگتا ہے، پھولا نہیں سماتا، اور اکڑ کا اظہار کر کے گویا ہماری ناقدری اور ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مزاج سے بچائے۔ اسی دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ام یقولون افتراہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس قرآن کو آپ نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر ایسا ہی گھڑنا آسان ہے تو پھر اپنے جتنے تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے پکار لو اور ساتھ لے لو، اور اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ۔ یقیناً تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ بات قبول نہیں کر رہے ہیں تو فَاعْلَمُوا، جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں۔ معزز ناظرین، اس دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مقصد حیات ٹھہرا لیتا ہے اور آخرت کے عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا دنیا میں کیا گیا ہر کام اور اچھے اعمال، اس کا ان اعمال کا صلہ ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص دنیا ہی کی رونق چاہتا ہے اور اسی دنیا ہی کو ہی اپنا مقصد حیات ٹھہرا چکا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور صلہ دینے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ جو اس نے چیریٹی کی ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، مال اس کا بڑھ جاتا ہے، دنیا میں اس کو صلہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، دنیا ہی کو مقصد حیات ٹھہرا چکے ہیں، بنا چکے ہیں،
ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور ان کے سارے اعمال بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں زیرو ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ اعمال کرتے رہے تھے وہ بالکل ضائع ہو جائیں گے۔ گویا اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان بالآخرت یہ ضروری ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، یعنی ایمان جب تک نہیں ہوگا اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور معزز ناظرین، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا ہے، اور اس ایمان کی برکت سے ہی ہمارے اعمال تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر ہے، ان کا ایک وزن ہے اور ان کی ایک حیثیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے ہمارے لیے نجات کا سامان بنائیں گے۔ معزز ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ بجا لائے اور اپنے رب کے حضور جھکے رہے، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ جنت والے ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے 8 مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، جو تاریخ انبیاء علیہ السلام میں بہت جلیل القدر ہستیاں ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور انہوں نے اپنی قوم سے کیا فرمایا اور قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ ساری تفصیلات آپ ان 8 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے تذکرے میں 12ویں پارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس 12ویں پارے کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 49 تک، یعنی 49 تک، آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 49 تک حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمائی کہ یا قوم، انہوں نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دیکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا ہے، لائق عبادت ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ تو قوم کے جو مالدار طبقے کے لوگ تھے، سردار تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح آپ بھی ہماری طرح ایک انسان ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرائے، اور آپ کے ماننے والے ادنیٰ درجے کے لوگ ہیں اور سطحی سوچ والے ہیں، تو اور آپ کو ہم پر کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو خیال کرتے ہیں کہ آپ ایک جھوٹے انسان ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم سے الجھے نہیں، ان کے اعتراضات کا جواب دینے کی بجائے آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان کنت علی بینۃ من ربی، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کھلی شہادت لے کر آیا ہوں، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو وحی کی صورت میں ایک خاص رحمت ہے وہ میں لے کر آیا ہوں، لیکن حیرانی ہے کہ تم اس سے اندھے ہو رہے ہو، اور انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ناپسند کر رہے ہو تو ہم ہدایت تمہیں چمٹاتے پھریں گے۔ ہدایت کوئی اتنی سطحی چیز نہیں ہے کہ طلب اور تڑپ کے بغیر مل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس اعلان کا ذکر فرمایا کہ تم کہتے ہو، غریبی کا طعنہ دیتے ہو اور میرے ماننے والوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ وہ بڑے سطحی قسم کے لوگ ہیں، دیکھو جو باتیں مجھ سے تم چاہ رہے ہو وہ میرا منصب نہیں ہے۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ولا عالم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، چونکہ بغیر کسی کے بتلائے کہ جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو وہ ان کو اللہ تعالیٰ بھلائی
نہیں دے گا۔ تمہاری چاہتوں پر فیصلے نہیں ہوں گے، فیصلے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہوں گے۔ جب قوم باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہماری نگرانی میں کشتی تیار کیجئے، اور انہوں نے پھر کشتی بنائی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پانی کو ہر طرف سے پانی آ گیا اور سیلاب آ گیا، اور بیٹا جو غرق ہو رہا تھا اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے کہا پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج تو وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے جب غرق ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے کہ آپ کے خاندان کو میں بچا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، یہ جو آپ کا بیٹا ہے نسباً تو آپ کا بیٹا ہے، لیکن نظریے اور عقیدے اور آئیڈیالوجی کے حوالے سے اس نے ایک دوسری راہ اختیار کی ہے، اس لیے یہ آپ کے اہل میں سے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی کہ یا اللہ میں نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ یہ ساری بات آپ یہاں انشاءاللہ العزیز اس سورہ ہود میں پڑھیں گے۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے سے ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ آپ اس سے پہلے اس قصے کی ساری تفصیلات کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم ان احوال سے باخبر تھی۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، آپ ثابت قدم رہیے، صبر و حوصلے اور استقامت سے کام لیجئے، انجام بہرحال متقی لوگوں کے حق میں ہے۔ اس کے بعد پھر آگے نئے رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام ہی سورہ ہود رکھ دیا گیا ہے۔ یہ تذکرہ آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 51 سے 60 تک آپ پڑھیں گے، 60 تک پڑھیں گے۔ معزز ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 68 تک یعنی 68 تک آپ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 69 سے 76 تک آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے سمجھا کہ انسان ہیں، فوراً پہلے تو السلام علیکم کہا، اور پھر ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کے سامنے لا کے رکھا، یعنی بھنا ہوا روسٹڈ گوشت ان کے سامنے لا کے رکھا۔ معلوم ہوا مہمان جب آئیں تو ان کا اکرام کرنا یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مہمان جو آئے ہیں یہ ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھا رہے۔ اس زمانے میں لوگ نمک حرام نہیں تھے کہ نمک کسی کا کھا کے پھر اسی کی ہی جڑیں کاٹنے لگ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو ہمارا نمک گھر کا نہیں کھا رہے۔ انہوں نے پھر ان سے پوچھا، معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق بیٹا عطا فرمائیں گے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعنی بیٹے کی اور پوتے کی خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آپ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 83 تک قوم لوط نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا عمل اختیار کیا ہومو سیکسولیٹی کا، ہم جنس پرستی کا، جس کی انسانوں کی تاریخ میں پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار کہنے سے اور بار بار ان کو تلقین کرنے سے کہ اس حرکت سے باز آؤ، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو، باز نہیں آئی قوم۔ حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ چلیں، باہر نکل جائیں یہاں سے۔ جب باہر نکلے
تو جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ان پر پتھر برسائے مسلسل۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر ایک عذاب نازل ہوا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آپ سنیں گے آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 تک۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن کر آئے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بالکل وہی الفاظ کہے جو ہر نبی نے کہے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو چیزیں کم کر کے مت دو۔ قوم شعیب کہنے لگی، اے شعیب آپ کا دین ہمیں اپنی مرضی کے مطابق جینے نہیں دیتا، جیسے چاہو جیو۔ یہ قوم شعیب کا نعرہ ہے، ہاں میرا جسم میری مرضی، یہ قوم شعیب نے نعرہ دیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں سے چلی جو معاشرت ہے، لائف سٹائل ہے، اس کو چھوڑ دیں، اور مالوں میں جو چاہیں جہاں سے چاہیں کمائیں اور جہاں چاہیں خرچ کریں؟ آپ چاہتے ہیں یہ ساری چیز ہم چھوڑ دیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مال بھی وہیں سے کمانا ہے جہاں اللہ اجازت دیتا ہے، اور خرچ بھی وہیں کرنا ہے جہاں اللہ اجازت دیتا ہے۔ یہی تعلیم تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات لے کر آئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کام سے میں خود تمہیں روکوں وہ کرنے لگ جاؤں۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ جس کام سے وہ روکتے تھے یقیناً وہ خود نہیں کرتے تھے۔ میں تمہیں تمہارے بھلے کی بات سمجھا رہا ہوں، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی برادری نہ ہوتی تو ہم آپ سے نمٹ لیتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالموں، برادری کے رشتے کو اللہ کے سامنے تم بڑا سمجھتے ہو؟ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 101 تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو سمجھایا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بستیوں کو پکڑا ہے، لیکن ہماری پکڑ اس وقت ہوتی ہے جب بستی والے ظلم پر اتر آتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، بستیاں جب ظلم پر اتر آتی ہیں، ملک جب ظلم پر اتر آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پکڑ آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر فرمایا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے حبیب آپ ڈٹے رہیے اس موقف پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وحی کی صورت میں، اور اپنے پیروکاروں کو بھی ساتھ لے کر چلیے، اور ظالموں کے حمایتی مت بننا، ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ نہ ہونے دینا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک بستیوں والے اصلاح کرنے والے رہتے ہیں تو اللہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ بستیوں کی ہلاکت تب ہوتی ہے جب وہ ظلم پر اتر آتے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے تمام جو احوال ہیں ان کے بارے میں جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر بھروسہ کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں۔ اب ہم سورہ یوسف کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ سورہ یوسف مکیہ ہے اور اس صورت میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس صورت کے مضامین کا اگر ہم خلاصہ ذکر کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی تقدیر اور اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اللہ نے ان کو تخت پر بٹھا دیا۔ اور دوسری یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صبر و استقامت کامیابی کا بڑا جوہر ہے اور کامیابی کی چابی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیوں سے نوازا۔
اسی طرح حسد کا انجام بہرحال رسوائی ہے۔ سارے بھائی یعنی 10 کے 10 بھائی مسلسل حسد کر رہے ہیں، نتیجتاً جس کے ساتھ حسد کر رہے ہیں اللہ نے ان کو تخت پر بٹھا دیا ہے، اور بھائی جو ہیں وہ رسوا ہو رہے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور اپنے والدین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں سجدہ تعظیمی کے لیے۔ اسی طرح یہ بات سمجھائی کہ اخلاقی شرافت بندے کو معزز بنا دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن بچایا اور اس دامن پر دھبا نہیں لگنے دیا، اللہ نے ان کو معزز بنا دیا۔ بالکل آغاز سورت کا اس بات سے ہو رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں جو بہت عمدہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے ایک خواب ذکر کی کہ ابا جان، میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حقیقت کو سمجھ گئے، اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی خواب بیان نہیں کرنی ہے، یہ آپ کے خلاف کوئی چال بازی کریں گے اور چکر چلائیں گے۔ اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے، شیطان ان کو اس پر آمادہ کرے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بڑا مرتبہ عطا کریں گے، آپ کو باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت اللہ عطا فرمائیں گے، اور آپ پر اللہ اپنی نعمت یقیناً پوری فرمائیں گے، جیسا کہ آل یعقوب پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں پوری فرمائی ہیں، حضرت ابراہیم پر، حضرت اسحاق پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، اللہ فرماتے ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے ان میں بڑی نشانیاں ہیں۔ چونکہ کفار مکہ نے یہود کے مشورے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد تو شام کے رہنے والے تھے، مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے؟ تو یہ پوری صورت جو ہے وہ اس واقعے کو ایک طرح ان کے سوال کا جواب ہے ایک طرح سے، اور وہ واقعہ بیان کر رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر تک پہنچنے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین والد صاحب کو بڑے عزیز ہیں، ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتے، لہذا ہم ایک چال چلتے ہیں، ان کو لے کر جاتے ہیں والد محترم سے اور ان کو قتل کر دیں گے یا کسی طریقے سے یہاں سے غائب کر دیں گے۔ اگلے دن والد صاحب سے کہنے لگے کہ ہم ذرا سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یہی بات ان کو بہانے کے طور پر مل گئی۔ چنانچہ شام کو واپس آئے تو کہنے لگے ابا جان، بھیڑیا کھا گیا ہے بھائی کو، اور قمیض پر جھوٹا خون لگا کے لے آئے۔ عجیب، بڑا مہذب بھیڑیا تھا کہ اس نے قمیض اتار کے یوسف کو کھایا ہے، قمیض لے آئے خون اس پہ لگا کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اگلے دن ایک دن کنویں میں رہے، دوسرے دن رہے، تیسرے دن رہے، ایک بھائی یہودا اس کے دل میں کوئی نرمی آئی، وہ کھانا وہاں پہنچاتا رہا اور ان کو کھانا مہیا کرتا رہا گویا ڈال کے نیچے۔ اور تیسرے دن وہاں مصر سے یمن کی طرف مدین کی طرف جانے والے ایک قافلے نے وہاں کنویں سے پانی نکالنا چاہا، تو اس ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے باہر آئے، تو ڈول نکالنے والے نے اعلان بڑا کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، بھئی یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ اور پھر قافلے والوں سے چھپا کے اس نے بیچنا چاہا، بھائی آ گئے کہ جی ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہمیں واپس کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو بڑے سستے داموں، یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ 18 درہموں میں بھائیوں نے بیچ دیا، 2 درہم آپس میں تقسیم کر لیے، یہودا نے پیسے نہیں لیے۔ یوسف ایھا الصدیق، اے سراپا سچائی یوسف علیہ السلام،
ہمیں اس خواب کے بارے میں بتائیے کہ خواب ہمارے سربراہ نے دیکھی ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 اناج کی ہری بھری بالیں ہیں، سٹے ہیں جنہیں 7 سوکھے سٹے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے، آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، اور تعبیر یہ بتائی کہ دیکھو تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرو گے اور فصل کاٹو گے۔ جب فصل کاٹنا تو انہیں سٹوں کے اندر ہی گندم کو رہنے دینا، باہر نہ نکالنا، اور ہاں جو تھوڑا بہت تم نے کھانا ہے وہ نکال لینا۔ پھر 7 سال آئیں گے قحط سالی کے، اور جو ذخیرہ تم نے جمع کیا ہوگا وہ سارے کا سارا تم کھا لو گے، الا قلیلا مما تحسنون، ہاں جو تھوڑا بہت ہے وہ بچ جائے گا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں یغاث الناس، خوب بارشیں ہوں گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے، چونکہ خواب جو والا تھا، جو خواب کی تعبیر پوچھنے والا تھا، اس کے ذمہ یہی تھا کہ وہ رس نچوڑے گا، تو اس کو بھی گویا ایک طرح سے بات بتا دی۔ تو یہ تعبیر سن کر بادشاہ کے پاس پہنچا، تو بادشاہ نے جب تعبیر سنی تو کہنے لگا ائتونی بہ، یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب پیغام شاہی قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ارجع الی ربک، پہلے اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، پہلے جاؤ آقا کے پاس اور پوچھو کہ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرے بارے میں کیا وہ گواہی دیتی ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا تجربہ ہے تمہارا جب تم نے یوسف کو پھسلانا چاہا تھا؟ تو ساری کہنے لگیں حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ گواہ ہے کہ ہم نے یوسف کے بارے میں ذرا برابر بھی برائی نہیں پائی۔ اور عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی الآن حصحص الحق، اب سامنے آ گیا ہے کھل کر حق، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی ان کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، حالانکہ وہ بالکل سچے تھے۔ ذالک لیعلم، اب حضرت یوسف علیہ السلام بولے اور آپ نے فرمایا یہ سارا کچھ میں نے اس لیے اس غرض سے کیا ہے لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، میں نے اس کے گھر میں اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ معزز ناظرین، یہاں 12واں پارہ مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ قصہ یوسف علیہ السلام آگے 13ویں پارے میں بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ کل بقیہ حصے کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔